اللہ رب العزت نے اپنی وحی کا جو سلسلہ شروع فرمایا تھا انبیاء و رسول سے ہوتا ہوا، اس کا اختتام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین، شریعت اور وحی نازل فرما کے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت تمہارے اوپر تمام کر دی ہے۔ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد وہ لمحہ آیا جو انسانیت کی معراج کہلا سکتا ہے۔ تو انسانیت کی تاریخ کا جو سب سے سنہری دور تھا، یعنی اسلامی تاریخ کا دور، اس کے ساتھ لوگوں نے بہت ظلم ڈھایا، حالانکہ اللہ رب العزت کی بہت واضح اور صریح اور دو ٹوک تعلیمات موجود تھیں کسی بھی خبر کو قبول کرنے کے حوالے سے۔ وہ کوئی بھی خبر ہو، چاہے اس کا دین کے ساتھ دور دور کا تعلق نہ ہو، خالص دنیاوی معاملے کی خبر ہو، اللہ رب العزت نے فرمایا ایمان والو ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تمہارے پاس جب کوئی غیر معتبر شخص خبر لے کر آئے، کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو فتبینوا، اس خبر کی جانچ پڑتال کر لیا کرو، اس کو پہلے پرکھ لیا کرو کیا واقعی یہ خبر درست بھی ہے کہ نہیں۔ اگر تو کوئی سچا انسان خبر دیتا ہے، اس کو پرکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کی سچائی ہی دلیل ہے اس کی خبر کی صداقت کی۔ جیسا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی لے کر آئے، دنیا کے سامنے پیش کی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کوئی اس کی تحقیق اور تفتیش نہیں کی، اس کو تسلیم کر لیا، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و امانت پہ کوئی دوسری رائے نہیں تھی۔ اسی طرح اگر آپ اسلامک لٹریچر کو دیکھیں جس میں سر فہرست ہماری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، اس کے بعد ہماری تفسیر ہے قرآن کریم کی تفسیر، اس کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری تاریخ اسلامی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے جو واقعات ہیں یا اس سے پہلے کے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جنگوں کے یا اپنے غزوات کے جو واقعات ہیں، وہ جب روایت ہوئے تو مسلمانوں نے اتفاقی طور پر یہ اصول طے کر دیا کہ الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہستیاں جتنی بھی ہیں سب کی سب صداقت کی پیکر ہیں، عدالت و امانت ان کے رگ و پے میں سما چکی ہے، لہٰذا ان کے بارے میں بھی کوئی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں۔ علماء نے کتابیں لکھیں، محدثین نے بڑی بڑی ضخیم کتابیں ترتیب دیں راویوں کے حالات پر، لیکن آپ کو کسی صحابی کے بارے میں کوئی جرح و قدح نہیں ملے گی، انہوں نے اس حوالے سے زیر بحث لایا ہی نہیں کہ فلاں سچا ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ صداقت و امانت کی گواہی ان کی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دے دی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں بتا دیا تھا کہ میرے صحابہ ایسے ایسے۔ لیکن اس کے بعد کے جو راوی ہیں صحابہ کے بعد، وہ تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، پھر ان کے شاگرد ہوں، ان کے شاگرد ہوں، ان میں سے ایک ایک کے حالات کی پوری جانچ پڑتال کی گئی ہے، ضخیم کتابیں محدثین نے لکھی ہیں، پوری پوری زندگیاں انہوں نے صرف کی ہیں، ایک ایک حدیث اور اس کی سند اور اس کی علتوں کے علم کے لیے دور دراز کے اسفار کیے ہیں، ہزاروں میل سفر کیا ہے، اس دور میں جب سفر کرنا بہت مشکل تھا، اس لیے کہ جو بیان کرنے والے راوی ہیں صحابہ کے بعد، ان میں سے سچے بھی ہو سکتے ہیں، جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، ان میں سے معتبر بھی ہو سکتے ہیں، غیر معتبر بھی ہو سکتے ہیں، لہٰذا کہیں ہمارے اسلامک لٹریچر میں ایسی بات شامل نہ ہو جائے جس کو ہم اپنا ایمان یا اپنا عقیدہ یا اپنی فکر یا اپنا نظریہ بنا لیں، لیکن اس کی بنیاد جھوٹ پر ہو، کسی جھوٹے بندے کی بیان کردہ ہو، کسی غیر معتبر بندے کی بیان کردہ ہو، کسی ایسے راوی کی بیان کردہ ہو جس کو بھول چوک ہو جاتی ہے، جس کا حافظہ درست نہیں ہے، اس کے حافظے کی گڑبڑ کی وجہ سے ہمارے دین ایمان میں کہیں کوئی غلط بات شامل نہ ہو جائے۔ اس کی بنیاد یہ ساری جو کاوش ہے، یہ جو ساری محنت ہے محدثین کی، جس میں صدیاں صرف ہوئی ہیں اور ہزاروں لاکھوں افراد جس میں اپنی مہارت دکھا چکے ہیں، اس ساری کی بنیاد یہ قرآن کریم کی آیت ہے، ایمان والو اگر کوئی غیر معتبر بندہ تمہارے پاس خبر لے کر آئے، کوئی بھی خبر لے کر آئے، قرآن کریم کا اسلوب یہ بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں کسی خاص خبر کا تذکرہ نہیں فرمایا بنبأ، کوئی بھی خبر دین سے تعلق رکھتی ہو، دنیا سے تعلق رکھتی ہو، معاملات سے تعلق رکھتی ہو، عبادات سے تعلق رکھتی ہو، اس کا تعلق تمہارے عقائد سے ہو یا تمہاری تاریخ کے ساتھ ہو، کوئی بھی خبر اگر غیر معتبر بندہ لے کے آتا ہے تو اس کا اعتبار نہیں کرنا، قطعاً اس کا اعتبار نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا ہے فتبینوا، اس کا سورس دیکھنا ہے، اگر کوئی معتبر سورس آپ کو نظر آتا ہے تو تب آپ اس بات کو مانیں۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ کو ایک شبہ پڑ گیا ہے کہ شاید یہ بات جس نے کی ہے جھوٹا بندہ ہے، غیر معتبر ہے، لیکن ہو سکتا ہے یہ بات صحیح ہو، لیکن اس کے صحیح ہونے کے لیے، اس پر یقین کرنے کے لیے آپ کو اس کے دیگر سورسز تلاش کرنے ہوں، اس کی دوسری سند، دوسری چین تلاش کرنی ہوگی، دوسرا اس کا مصدر تلاش کرنا ہوگا، جس سے آپ کو پتہ چلے کہ یہ معتبر خبر ہے،
ورنہ آپ اس کو رد کر دیں، اس کو ریجیکٹ کر دیں، اس کو کبھی قبول نہیں کرنا، ایکسیپٹ نہیں کرنا، اور اسی پہ بنیاد ہے ہمارے سارے اسلامک لٹریچر کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔